مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کے تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسا کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریا اور حرم شریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یروشلم میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزری ہے؟ آج مسجد اقصی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد سے تقریباً 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے آ کر آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سال تک ایسے ہی آباد اور موجود رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی مایوسیوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کیا، اور وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک پیغمبر بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ وہی یوسف جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے نواز کر مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے وفات کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائے اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت دے۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے اور بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام تو شروع کیا، مگر وہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر سن 587 قبل مسیح میں یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ خورس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر آ کر واپس رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں آ کر رہتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیوار ہی باقی رہ گئی۔ یہودی اس کے بعد کئی سو سالوں تک نہایت ہی سخت دن گزارتے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہتے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دل میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمان مختلف شہروں کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا، اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمان کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ امان نامہ دیا کہ اس شہر کے اندر امن و امان کو اسی طرح قائم رکھا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر یہاں پر ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے ٹوٹ گئی تھی اور صرف مٹی کا ایک ڈھیر بن کر رہ چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جن کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ بنانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت کا کام جاری رکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور عالیشان عمارت بھی قائم کروائی جس کا نام گنبد الصخرہ رکھا، جو کہ اس وقت یہ سنہرے گنبد والی عمارت ہے۔ سال 1099 میں عیسائیوں کی صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا۔
लेकिन वो अपनी जिंदगी में ऐसा ना कर सके। उनके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब बादशाह बने तो उन्होंने साल 1087 में सलीबी अफवाज को शिकस्त देकर यरूशलेम को फतह कर लिया और मुसलमानों के लिए एक बार फिर से आजाद करवाया। उसके बाद साल 1918 तक सब कुछ ठीक ही रहा और फिर बरतानवी हुकूमत ने यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीनकर उसको अपने कब्जे में ले लिया। बरतानिया के कब्जे में यह शहर जाने की देर थी कि यहूदी यहाँ पर तेजी से आकर रहने लगे, क्योंकि बाकी दुनिया में उनको जुल्म सितम और अजियत का सामना करना पड़ता था। यूं चंद ही सालों में एक बहुत बड़ी तादाद में यहूदी यहाँ पर आकर रहने लगे और फिर साल 1948 में यहूदियों ने इस जगह पर अपने एक अलग मुल्क यानी इसराइल के कयाम करने का ऐलान कर दिया। बस वह दिन है और आज का दिन है। यहूदी इस अर्ज़ मुक़द्दस की सरजमीन पर मुसलसल कब्जा करता ही चला जा रहा है और आज उन्होंने असल फिलिस्तीन को सिर्फ एक छोटे से इलाके तक महदूद करके तकरीबन पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मज़ाहिब के लोग आज भी इस अर्ज़ मुक़द्दस पर अपनी अपनी मलकियत जाहिर करते हैं और कोई भी इस सरजमीन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और यही वजह है कि इस अर्ज़ मुक़द्दस को लेकर लड़ाई झगड़े और तबाह या किसी भी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही।